میرے ابتدائی 3-4 سال جو ہے وہ تعلیم میری دیوبندیوں کے پاس ہے. میں پہلے حنفی تھا. دیوبندیوں کے پاس ہمارا جو مدرسہ تھا وہ دیہات میں تھا. دیہات میں باورچی نہیں ہوتا تھا. اب کیا کرتے تھے, کچھ گھر والوں نے, جیسے ادھر ہے, ہر گھر والے نے استاد جی سے کہہ رکھا تھا کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے, صبح بھی دیں گے شام کو بھی دیں گے. کسی نے کہہ رکھا تھا ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے, کسی نے ہم 3 بچے کا. تو استاد جی کھانے کے ٹائم پہ ہمیں بھیجتے تھے, ایک برتن ہوتا ساتھ, ہم وہ لے جاتے اس گھر میں جا کر, جو ایک طرف جتنے گھر پڑتے 1-2 طالب علم چلے جاتے, وہ کسی کے گھر میں کڑی پکی ہے اسی میں ڈال لیتا, ساگ پکا ہے اسی میں ڈال لیتا, گوشت پکا ہے اسی میں, آلو مٹر پکے اسی میں, گاجر کدو پکے وہ بھی, دنیا کی ہر حتیٰ کہ دال پکی ہے وہ بھی اسی میں, سارا بن جاتا. اب جب استاد جی کے پاس ہم آتے, ان کے پاس اور بڑا پتیلا ہوتا تھا, تو وہ چھوٹے پتیلے جہاں جہاں سے بھی آتے جاتے اس بڑے میں ڈالتے جاتے, پھر اس میں ایک چمچ چلاتے, ایک عجیب مرغوبہ سا ایک بن جاتا, لیکن کھانے میں بد ذائقہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ بھائی آج آپ نے کیا کھایا ہے, تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ کیا کھایا ہے, کہ اس ڈش کا کوئی نام نہیں تھا. ساری دنیا جہان کی چیزیں, یہ جو گھر میں کتنا بھی امیر آدمی ہو نا, زیادہ تیر مارے گا ایک وقت میں 2 ڈشیں بن جائے گی, ورنہ تو عموماً ایک ہی ڈش بنتی ہے. لیکن یہ جو مولویوں کی گردنیں موٹی اور توندیں بڑی ہوتی ہیں, اس کا راز ہی یہی ہے کہ یہ اتنے گھر کی اتنی ورائٹیاں جب مل کے وہ روزانہ لے گا تو ظاہر بات ہے بٹن بھی تنگ پڑے گا, کپڑے بھی ہر سال جو ہے سلائی دوبارہ کروانی پڑے گی, بڑھوانا پڑے گا. اب ہم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی جگہ کوئی دعوت بھیج جو ہمیں بھلے دال کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے, یہ مکسر نہ ہو, ایک چیز ہو. اور وہ دعوت جب ہمیں ملتی تھی جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی. فوتگی ہوتی, وہ استاد جی کے پاس آتا, جی 15 طالب علم بھیج دو, درود شریف کا ختم ہے, ہماری نانی مر گئی ہے, اس کے ایصال ثواب کے لیے. اب وہ ہم سفید ایک چادر گھر والے بچھا دیتے, ہم چلے جاتے, گٹھلیاں ہوتی, وہ کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ ہے, ہم نے آج تک گنی نہیں ہے, تھیلی اچھی خاصی بھری بھی ہوتی تھی, کھجور کی گٹھلیاں, ہم کندھے پہ ڈالتے, ہم چل پڑتے, وہاں جا کے سفید کپڑے پر بچھا دیتے. اب وہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتے. اب ہم بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے, اب گھر والا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم گھر والے کو اٹھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھی یار پانی وانی تو لا, اتنی دیر ہو گئی, پیاس لگی ہے. یقین مانیے میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, جیسے وہ اٹھ کے گھر جاتا نا, ہم وہ جو ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے نا, اللہم صلی علی محمد, ہم ایسے چلو بھرتے, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اب اس کے پانی لانے تک وہ ساری گٹھلیاں پڑی جا چکی, وہ بھی حیران. پھر ہمارے ساتھ جو ایک آدھ استاد ہوتا یا بڑا کوئی ساتھی ہوتا, وہ کہتا بھئی اب بچوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی, اب کھانا وانا لگاؤ, ہمارا دوپہر کی کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, مدرسے جائیں گے. اب وہ کھانا کھلاتے. اب ظاہر بات ہے وہ آلو گوشت, عموماً آلو گوشت ایسا کھلاتے, ہمیں بڑا مزہ آتا. مزے کے بعد ہم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہم پورا راستہ یہی دعا کرتے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, چونکہ اور مرے گا یہ پھر ہمیں پھر بلائیں گے, پھر مزے آئیں گے. تو آپ دیکھو شریعت نے چور بازاری کے سارے راستے بند کر دیے. یہ سزا سنت کو چھوڑنے کی ہے اور بدعت کو اپنانے کی ہے. آپ نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, مال بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, اور بجائے دعائیں لینے کے بد دعائیں لی. دیکھیے طالب علموں کو کیا پڑی, ہم میری نانی کو بخشواتے پھرے. طالب علموں کو کیا پڑی ہے, نانی میری ہے بخشوائیں گے, وہ کیوں بخشوائیں گے, ان کو تو روٹی چاہیے اور بوٹی چاہیے, بس ساتھ یہ 2 چیزیں چاہیے. میرے بھائیوں, بچو ان خرافات سے, ان بدعات سے, ان چیزوں کو اختیار کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.